اللہ جو ہے وہ کھلا کر ہی سلاتا ہے اور وہی بیماریاں دیتا ہے اور وہی اس کا سبب بھی بناتا ہے. پوری فیلڈ میں مثلا 3 لوگ جو تھے وہ میری خبر لینے کے لیے آئے. پھر میری پبلک ہے جس سے میری کمٹمنٹ ہے کہ میں نے ان کو ہنسانا ہے, میں نے اپنی پرفارم دکھانی ہے, پھر میں نے جو پیسے لینے اس کو حق حلال کرنا ہے. سرفراز وکی ایک اچھا آرٹسٹ ہے تو ہمیں اسے پروموٹ کرنا چاہیے یا اسے مار دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نسیم وکی صاحب کے بہت سورسز ہیں, میں سمجھتا ہوں کیسر پیا کے بہت سورسز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ناصر چنوٹی کے بہت سورسز ہیں. میرے اس لیول کے نہیں ہوں گے. ٹھاکر صاحب کے بڑے سورسز ہیں کہ فنکار کو ایک ایسا کارڈ دیا جائے جو اگر وہ ہاسپٹل میں جائے تو فوری طور پر اس کا اچھی طرح سے انٹرٹین ہو, اس کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اس کا. وکی بھائی جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. ایک تو ہفتے آپ غائب رہے ہیں, اللہ آپ کو صحت علی لمبی زندگی دے. آمین. کیا ہوا تھا؟ بس وہ مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے کچھ ہارٹ کا مسئلہ چل رہا تھا. ہاسپٹل رہا ہوں, بہت سارے ہاسپٹلوں کے اندر دھکے کھائے ہیں, لیکن آپ یقین جانیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گیا تو وہاں کوئی کیئر نہیں. وہ جسٹ فارمیلٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ پوری کرتے ہیں, اور فارمیلٹی بھی پوری نہیں کرتے کہ ایک بندہ اگر اس کو ایسا ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے, اسے اسٹینٹ پڑا ہوا ہے یا اس طرح سے وہ آ رہا ہے, سانس اس کا رک رہا ہے, وہ 2-3 انجیکشن لگاتے ہیں اور فارغ کر کے اسے کہتے ہیں جی اوکے ای سی جی آپ کا کلیئر آ گیا, فلاں آ گیا. یعنی وہ ڈیپلی جا کے اس کو چیک نہیں کرتے ہیں کہ اس حساب سے گورنمنٹ میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے. یہ میں نے جا کر 3 دن دیکھا ہے. 3 دن کے اندر میں بار بار گیا ہوں. ایک دن تو ایسا ہوا کہ میری پوری فیملی اکٹھی ہو گئی کہ شاید آج اللہ پاک مجھے لمبی زندگی دے, صحت دے پروردگار. میری بڑی ذمہ داریاں, بڑی رسپانسبلٹیز ہیں, میری بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں میں نے. تو وہاں پر کوئی کیئر نہیں. یہ گورنمنٹ پاکستان بھی سن رہی ہے, عظمیٰ بخاری صاحب بھی سن رہی ہیں, کوئی کیئر نہیں. ایکٹر کی کوئی کیئر نہیں, کوئی آرٹسٹ کی وہ کیئر نہیں ہے, اور بالکل انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو پھر میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گیا. انہوں نے مجھے ہارٹ کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر زبیر اکرم عمر ہاسپٹل میں, ان سے میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, تو ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ یار آپ کو معدے کی دوائیں کہہ رہے ہیں, یہ پرابلم یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو تو ہارٹ کی پرابلم ہے, آپ کے اسٹنٹ کی پرابلم چل رہی ہے اندر, تو اس کی وجہ سے تو آپ اس طرح ہیں. لیکن الحمدللہ کہ آج میں کام بھی کر رہا ہوں, آ کر کھڑا ہو گیا ہوں. پہلے آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے, وہاں سے پھر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل عمر ہاسپٹل میں گئے. جی ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل بسم اللہ ہاسپٹل ہے, وہاں راحت جوید صاحب ہیں, راحت سعید صاحب, تو ان کے پاس گیا. انہوں نے مجھے ریفر کیا ایک ڈاکٹر زبیر اکرم صاحب کے پاس عمر ہاسپٹل میں. تو اب عمر ہاسپٹل آپ بتائیں تو ہم جیسے آرٹسٹ جو ہیں, ہم مثلاً جس طرح بھی ہیں, الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں. اللہ جو ہے وہ کھلا کر ہی سلاتا ہے اور وہی بیماریاں دیتا ہے اور وہی اس کا سبب بھی بناتا ہے. لیکن پوری فیلڈ میں مثلاً 3 لوگ جو تھے وہ میری خبر لینے کے لیے آئے ایک دن, یعنی کیسر پیا اور ڈاکٹر اجمل ملک صاحب اور رضی خان, یہ میری خبر لینے کے لیے میرے گھر تک آئے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے فنکار بیزی اتنا ہوتا ہے, اس کی معاملات اتنے ہوتے ہیں, مصروفیات اتنی ہوتی ہیں, لیکن میں یہ کہ ہمت تو نہیں ہارا. لیکن میں آج پھر وہ ڈرامے کے لیے آیا ہوں, اس لیے میں نے دیکھا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ جان لگا دیتے ہیں ڈرامے میں, جب کام کر رہے ہوتے ہیں اچھل کود کرتے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر. یہ تو جب جو مریض ہو, جس کو اسٹنٹ پڑا ہو, وہ تو بھاگ دوڑ نہیں لگا سکتا, نہ وہ اونچی آواز میں گفتگو کر سکتا ہے, لیکن آپ تو ڈرامے میں جان ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ یہ بس اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. میں اس پروردگار سے مانگتا ہوں, اور پھر میری پبلک ہے جس سے میری کمٹمنٹ ہے کہ میں نے ان کو ہنسانا ہے, میں نے اپنی پرفارم دکھانی ہے, پھر میں نے جو پیسے لینے اس کو حق حلال کرنا ہے, چاہے جس طرح مرضی اپنے آپ کو. حالانکہ مجھے پبلک آڈینس میں سے لوگ کہتے ہیں کہ پلیز وکی صاحب آپ کھڑے ہی ہو جاتے ہیں, آپ آتے ہی ہیں, آپ کو دیکھ کر ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں, آپ مت اپنا زور لگایا کریں. رات بھی لوگ ڈرامہ دیکھ کے گئے, ان کو پتہ تھا ان کی حالت ایسی ہے, تو وہ مجھے میسج کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ پھر زور لگا رہے تھے, ہم آپ کو دیکھ کر ہی خوش ہیں. یہ ان کی محبت ہے, یہ رب کا کرم ہے, میرے پروردگار کا احسان ہے. لیکن اس فیلڈ کو یہ تکلیف ہے مجھے کہ اس فیلڈ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اتنا اچھا آرٹسٹ ہے. اور میرے خیال سے جتنے لوگ بھی میرا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے, یا سینئر جتنے ایکٹر ہیں یا جتنے ڈائریکٹرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ اس چیز کو مانتے ہوں گے. اگر ان کے اندر ضمیر اور اللہ کا ایمان باقی ہے تو پھر ان کو یہ پتہ ہوگا کہ سرفراز وکی ایک اچھا آرٹسٹ ہے.
تو ہمیں اسے پروموٹ کرنا چاہیے یا اسے مار دینا چاہیے؟ یہ تو رب کی رضا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے صرف 3 لوگ آئے ہیں؟ صرف 3 اتنی بڑی فیلڈ ہے اور اتنی بڑی فیلڈ میں کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں، اور سب کو پتا تھا، بہت سارے لوگوں کو میں نے سٹیٹس پہ لگایا تھا تو پھر اس سب کو کو۔ یہ صحیح کہتے ہیں نا کہ شوبز منافقت ہے؟ نہیں، منافق نہیں کہہ سکتے ہم، یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں، اور کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، نہیں آ سکے، نو پرابلم، دعا گو ہوں گے میرے لیے۔ کسی نے سنا ہوگا تو کہے گا اللہ میاں اس کو صحت دے، یہ تو کہا ہوگا نا کسی نے، ہاں یہ سب نے کہا ہوگا کہ اللہ اسے صحت دے یار، بڑا اچھا آرٹسٹ ہے، یا یہ تو کہا ہوگا۔ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، کئیوں کو گھر نہیں پتہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک تعلق ایسا ہے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف ہو یا مجھے کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی پرابلم ہو، وہ میں ڈاکٹر اجمل ملک صاحب سے شیئر کرتا ہوں، یا کیسر پی اے سے شیئر کرتا ہوں۔ بلال چودھری ہے جیسے میرا بھائی، میں نے اس کو نہیں اطلاع دی، اس نے شاید میرا اسٹیٹس دیکھا یا نہیں دیکھا۔ کیسر سنال ہے میرا دوست ہے، چاہے میری اس کی آج کل نہیں بن رہی یا نہیں مل رہے، لیکن وہ جب مجھے فرسٹ ٹائم اسٹینڈ ڈلے تھے تو وہ بندہ شخص وہ میرے گھر پہ آیا تھا۔ اور ایسی کوئی بات نہیں، بڑے بڑے ایسے دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں جنہوں نے میں نے ویڈیوز بھی پھینکی اور یہ بھی کیا، انہوں نے مجھے رپلائی تک نہیں کیا، لیکن میں ان سے خفا نہیں ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں مصروفیات کی وجہ سے یاد نہ رہ گیا ہو، لیکن انسانیت یہ ہوتی ہے کہ ایک فیلڈ میں ایک بندے نے اتنے سال 30 سال دیے ہیں، وہ اس نے خدمت کی ہے، اس فیلڈ کی، اس فن کی خدمت کی ہے، تو اس کو اس کی خبر لینا یا اس کا انٹرٹین کرنا ان کے سورسز ہیں۔ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نسیم وکی صاحب کے بہت سورسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کیسر پیا کے بہت سورسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ناصر چنوٹی کے بہت سورسز ہیں، میرے اس لیول کے نہیں ہوں گے، ٹھاکر صاحب کے بڑے سورسز ہیں۔ یہ جتنے لیجنڈس، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں جو اس ٹائم اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بڑے سورسز ہیں۔ وہ چاہتے تو میرا وہ کسی رابطہ کر کے کہ یار اس کو اچھے طریقے سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کروا کے اس کا انٹرٹین کروایا جائے، اس کی بیک کی جائے، اس کو کھڑا کیا جائے کہ اس کو گرایا نہ جائے، یہ ایک اچھا آرٹسٹ ہے، یہ اچھا فنکار ہے۔ اچھا وکی بھائی یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے تو ہاسپٹل کیا ہر چیز انہوں نے A1 کر دی ہے، زبردست کر دی ہے انہوں نے، لیکن فنکاروں کے لیے ہیلتھ کارڈ ایشو نہیں کیا انہوں نے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اقدام ہوگا؟ سب یہ تو میرے خیال سے یہ بلال بھائی، میں نے بہت پہلے بھی یہ کہا تھا کہ فنکار کو ایک ایسا کارڈ دیا جائے جو اگر وہ ہاسپٹل میں جائے تو فوری طور پر اس کا اچھی طرح سے انٹرٹین ہو، اس کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اس کا بالکل اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ اس کا ہونا چاہیے، اس کو کسی چیز کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ گورنمنٹ ہسپتال میں اس لیول کا نہیں دیکھا جاتا فنکار کو۔ کسی بھی جگہ پہ، تعلیم کے محکمہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، آرٹسٹ ہے، اگر آپ فنکار کے اوپر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، اتنا اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اس کو اختیار رکھتے ہیں، بین کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، اس کا رزق بند کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں آپ، تو کیا آپ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ زندہ رہے، وہ اپنے بچوں کے اوپر سلامت رہے؟ کیا میں ایک کرایہ دار فنکار ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کرائے پہ رہتا ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے ٹیلنٹ بہت دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس فیلڈ میں انصاف ہو اور حقدار کو حق دیا جائے تو مجھ جیسے فنکار کو بہت اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنے فینس کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے فین سے یہ کہوں گا، میرے فینس بہت اچھے ہیں، بلال بھائی ہیں میرے اسلام آباد میں، جنہوں نے میری بڑی کیئر کی ہے، یہ جتنا میرا ٹریٹمنٹ ہوا، جتنا میرے گھر کے معاملات ہوئے، یہ 15 دن میں جو پریشان رہا، جتنا میرا ٹریٹمنٹ ہوا، وہ بلال بھائی ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں وہ، اور ڈاکٹر بلال ان کا نام ہے، انہوں نے سارا یہ میرا کیا۔ اور میرے ہارون بھائی ہیں، یہ دوست میرے جو تھے، ان 2 دوستوں نے دوستوں نے مجھے سنبھال کے رکھا، وگرنہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس پروردگار کا کام ہے، بات تو رب کی ہے، ہر بات آتی ہے رب پر، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ میرے پاس آئے ہیں، میرا دکھ سننے کے لیے آئے ہیں، یا میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں، یا کچھ بھی ہے، میں دکھی نہیں ہوں، کیونکہ دکھی میں کیوں ہوں گا، میں تو آرٹسٹ ہوں، میں لوگوں کو ہنساتا ہوں، تو جب میں لوگوں کو ہنساتا ہوں تو پروردگار مجھے ہمت طاقت دے گا، وہ لوگوں کے چہروں کو، اللہ کی مخلوق کو ہنساتا ہوں، اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ پیسہ تو میرے مقدر میں جو ہے وہ میرے رب نے دینا ہے، جو میرا نصیب ہے، لیکن میری خواہش آپ کے تھرو یہ ہے کہ میں یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر اجمل ملک صاحب جیسا ڈائریکٹر ملے، مجھے نسیم وکی جیسا ڈائریکٹر ملے، مجھے کیسر ثناء اللہ جیسا ڈائریکٹر ملے، ایسے ڈائریکٹرز مجھے کام کروائیں۔